اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورہ ہود کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کھاؤ اس میں سے جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھنے والے ہو، اگر تم مومن ہو۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، مشرکین نے یہ اعتراض کیا مسلمانوں کے اوپر، جو جانور خود مر جاتا ہے، طبعی موت مر جاتا ہے، اسے کس نے مارا؟ اللہ نے مارا۔ مشرکین کہتے تھے کہ اسے اللہ نے مارا، اور دوسری طرف جس کو تم چھری لے کے ذبح کرتے ہو اسے تم مارتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ جسے ہم نے مارا وہ حلال ہے، جسے اللہ نے مارا وہ حرام ہے۔ تو یہ تقسیم درست نہیں ہے۔ بھئی اس کو اللہ نے مار دیا، طبعی موت مر گیا، اور اس کو تم نے خود ذبح کیا، خود مار دیا، تو تمہارے ہاتھ سے جو مرا یہ بھی مرا وہ بھی مرا، تو تمہارے ہاتھ سے مرنے والا حلال کیسے ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے مارا وہ حرام کیسے ہو گیا؟ لہذا مشرکین کہتے تھے کہ جسے اللہ نے مارا وہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ حلال ہے، جائز ہے، ہم کھا سکتے ہیں، اور جسے ہم خود جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں اپنے انداز میں جس طرح بھی، وہ بھی حلال ہے۔ تو اس کی ضمن میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کے اندر حکمتیں جو ہیں وہ بیان کی گئیں کہ ہمارے لیے مردار جو ہے وہ کیوں جائز نہیں، اور جس کو ذبح کرتے ہیں وہ کیوں جائز ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جانور خود مرا ہے، جو طبعی موت مرا ہے، اسے اللہ نے مارا ہے، تو بتائیں جس کو ہم ذبح کرتے ہیں اسے موت سے ہمکنار کون کرتا ہے؟ اسے بھی اللہ موت دیتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو کسی کو موت آ نہیں سکتی۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امر ربی نہیں ہوگا تب تک کوئی جانور مر نہیں سکتا۔ اور آپ نے عید الاضحیٰ کے ایام کے اندر یہ مناظر شاید اکثر بزرگوں نے تو یقیناً اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور آدھی گردن کٹ گئی، جانور اٹھ کر بھاگنا شروع ہو گیا۔ جانور اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا، یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں، آدھی گردن جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے، لیکن بیل اٹھ کر جو ہے وہ بھاگتا بھاگتا میلوں دور کسی اور جگہ پہنچ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے جی؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی موت وہاں پر لکھی ہی نہیں تھی۔ جہاں پر اس کی موت لکھی تھی اس نے وہاں پر پہنچنا تھا، چاہے آدھی کٹی ہوئی گردن کے ذریعے ہی وہاں پر پہنچا، وہیں پر ذبح ہوا، وہیں پر اس کا گوشت بنایا گیا، اٹھا کر واپس لایا گیا۔ تو معلوم ہوا جب تک اللہ نہ چاہے تو کسی بھی جانور کو موت واقع نہیں ہو سکتی۔ جو جانور خود اپنی طبعی موت مرا ہے اسے ہم حرام اس لیے تصور کرتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ جب وہ مرا تھا اس کے مرتے ہوئے کسی نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا، اور جس جانور کو ہم نے لٹا کر چھری لے کر خود ذبح کیا، خود موت سے ہمکنار کیا، خود مارا، اس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لے لیا، تو اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے یہ کھانا ہمارے لیے جائز ہو گیا۔ معلوم ہوا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کا نام اس پر لیا گیا ہے، اس لیے یہ حلال ہے۔ جو مردار خود مر گیا اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، لہذا وہ حلال نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ مردار حرام ہے، وَالْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، خون بھی تمہارے لیے حرام ہے، مردار بھی تمہارے لیے حرام ہے، خنزیر کا گوشت بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے حرام قرار دے دیں۔ جب اللہ نے حرام قرار دے دی تو کوئی بندہ اس کو حلال قرار نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، وہ مالک ہے، وہ جیسے چاہے قانون بنائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا یہ حرام ہے، لیکن دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیارات بھی دیے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ مردار کھانا جائز نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، اس کو کھاؤ جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ ایسے مر گیا، طبعی موت مر گیا، وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات دیکھیے۔ یہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ دیکھیے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے فرمایا تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے، لیکن میں محمد عربی تمہارے لیے 2 مرداروں کو حلال قرار دیتا ہوں۔
وہ مردار کون سے ہیں؟ جو مردار ہیں، خود مرتے ہیں، اور بلکہ ان کو مارا جاتا ہے، ذبح نہیں کیا جاتا، لیکن وہ کھانے جائز ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ہم کھاتے ہیں، پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں، ایک تو جو ہے وہ لگاتار کھایا جاتا ہے، وہ مردار کون سا ہے؟ وہ ہے مچھلی، فش، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھری سے آزاد کر دیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ مردار تمہارے لیے جائز ہے۔ اب مچھلی کو جب دریا سے نکالا جاتا ہے تو نکالنے کے بعد اس کی گردن پر چھری نہیں چلائی جاتی، ذبح نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے اٹھا کر اپنے جہاں پر بھی ڈالنا ہے وہاں پر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ تڑپتی ہے، پھڑکتی ہے، خود بخود مر جاتی ہے، لیکن وہ حلال کیسے ہو گئی؟ ادھر ایک مردار خود مرا، ایک بکری جو جائز تھی، ایک ہرن جو جائز تھا، وہ خود مر گیا، خود بخود مرا، تو ہم نے کہہ دیا وہ مردار ہے، وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ ادھر مچھلی خود بخود مری، یا ہم نے پٹک پٹک کر اسے مار دیا، گردن پر اللہ کا نام لے کر چھری نہیں چلائی، وہ حلال کیسے ہو گئی؟ تو وجہ بس ایک ہی ہے، جس پر ہم نے گردن پہ چھری چلائی اسے اللہ نے حلال قرار دیا تھا، اور اس مچھلی کو محمد عربی نے حلال قرار دے دیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ بھی حلال چیزوں کو کرتا ہے، اور اللہ کا نبی بھی اللہ کی عطا سے چیزوں کو حلال قرار دے دیا کرتا ہے۔ اور دوسرا مردار کون سا ہے؟ وہ ہے ٹڈی۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے سنا ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر بہت زیادہ ٹڈیاں جو ہے وہ آ گئیں، تو انہوں نے کیا کیا جی، بڑے بڑے جو ہے وہ کڑا، بڑے بڑے دیگچے جو ہے وہ چولہوں کے اوپر چڑھائے، اور ان کے اندر ٹڈیاں ڈالیں، تیل ڈالے اور پکا کے ان کو کھایا گیا۔ تو دو مردار آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیے، اور یہیں پر یہ نہیں کہ بس اختیار حضور کا ختم ہو گیا، نہ 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 نہ، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلے وہ حدیث بن جاتی ہے، حضور جو کہہ دیں وہی قانون بن جاتا ہے۔ حضور تشریف فرمائے، حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے۔ ایک صحابی تشریف فرمائے، وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کیا ہر سال اللہ نے حج فرض کر دیا ہے؟ حضور نے اپنا چہرہ گھما دیا۔ پھر صحابی گھوم کے آئے، یا رسول اللہ، کیا ہر سال اللہ نے حج فرض کر دیا ہے؟ حضور نے پھر چہرہ گھما دیا۔ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا ہر سال اللہ نے حج فرما دیا ہے؟ حضور نے پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لبہائے مقدس کو جب جنبش دی تو میرے آقا نے فرمایا، میں جتنا حکم دوں اس کو خاموشی سے تسلیم کر لیا کرو، بنی اسرائیل کی طرح بار بار سوالات نہ کیا کرو۔ تمہارے سوال پر میں خاموش اس لیے رہا کہ اگر میں ہاں کر دیتا تو اللہ ہر سال تمہارے اوپر حج کو فرض قرار دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ اس زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ وحی خدا ہے، جو بات نکل گئی وہ قانون بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ خون حرام ہے، خون مسلمان کے لیے کھانا جائز نہیں، خون پینا جائز نہیں ہے، بامر مجبوری۔ جیسے فوجیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ پانی نہ ہو تو وہاں پر اگر تمہارے پاس مرغا ہے تو اس کی گردن کو کاٹو اور اس میں سے جو ہے وہ خون پی لو، بامر مجبوری۔ جیسے شراب جو ہے وہ ضرورت کے تحت جتنی ضرورت ہے جان بچانے کے لیے اتنی پینی جائز ہے، ورنہ خون جو ہے وہ مسلمان کے لیے، کافر تو خون پیتے ہیں، مختلف جانوروں کا بھی پیتے ہیں، بلکہ ان کو خود زخم لگ جائے تو وہ اپنا خون بھی جو ہے وہ پی لیتے ہیں، ضائع نہیں ہونے دیتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے جسم کا خون ہے، اگرچہ اس کے طبی نقصانات بھی بے شمار ہیں، لیکن خون یہ حرام قرار دیا گیا۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کل عالم کے مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہارے لیے دو خون حلال قرار دیتا ہوں۔ وہ دو خون کون سے ہیں؟ فرمایا جانور کے اندر ایک جو تلی ہوتی ہے اور دوسری جو کلیجی ہوتی ہے، یہ دو خون ہیں، میں محمد عربی تمہارے لیے حلال قرار دیتا ہوں۔ او چیا کو یار سبحان اللہ، یہ عظمت ہے میرے نبی کی، یہ مقام ہے میرے آقا کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت و شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخالف کسی بات کو حلال قرار دے دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے حلال قرار دے دیا کرتا ہے۔ یہ مقام ہے میرے آقا کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، جس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھا لو، اور جو حرام ہے اسے منع کر دیا گیا۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیہ مبارکہ ہے، فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے اللہ کے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ یہاں پر رسولوں کو مخاطب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر انبیاء خود جب عمل کرتے ہیں، انبیاء کو عمل کرتے ہوئے جب امت دیکھتی ہے تو خود بھی ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتی ہے، اور چونکہ نبی کا جو بھی عمل ہے وہ امت کے لیے نبی کی سیرت ہوتا ہے، لہٰذا جو امت ہے وہ نبی کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے، لہٰذا انبیاء کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اے انبیاء تم جو ہے وہ طیب پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ یہاں پر حلال و حرام کی تمیز قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار آیات کے اندر ذکر کی گئی۔ آج جس دور کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔
یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو توڑتا ہے، قائم کردہ حلال چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتا ہے، فرمایا وہ ایمان رکھنے والا نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حلال قرار دیا اسے حلال مانتا ہے، اور جسے حرام قرار دے دیا اسے حرام ہی مانتا ہے۔ رزق حلال کی برکتوں کے حوالے سے ایک دو فرامین حضور کے سماعت فرمائیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رزق حلال کماتا ہے، رزق حلال کھاتا ہے، اور لوگ اس کے شر سے بچتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، رزق حلال کماتا ہے، رزق حلال کھاتا ہے، قیامت والے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سیدھا جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ یہ ہے رزق حلال کی برکت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں جی؟ جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے کہ میں جو دعا مانگوں اللہ قبول فرما لے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد بن ابی وقاص، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے، تیری ہر دعا کو اللہ قبول کرے، تو رزق حلال کھانا شروع کر دے، رزق حرام سے بچنا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ہر دعا کو قبول فرمانا شروع کر دے۔ رزق حلال کی یہ برکت ہے۔ فرمایا جو رزق حلال کمائے گا، رزق حلال کھائے گا، سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ جو رزق حلال کمائے گا، رزق حلال کھائے گا، اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرما لے گا۔ اور جو رزق حرام کھائے گا، اللہ اکبر، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گوشت حرام رزق سے پرورش پاتا ہے، حرام رزق سے پروان چڑھتا ہے، فرمایا وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ لہٰذا جو سود خوری کر کے پیسہ کما کے لاتا ہے، خود کھاتا ہے، بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، خود بھی جہنم میں جانے والا گوشت تیار کر رہا ہے، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم میں جانے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اس لیے دور حاضر کے اندر جو حلال و حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کو سمجھیں۔ قرآن و حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں مزید ارشاد فرمائیں حرام خور کے بارے میں۔ حرام خور کون ہوتا ہے؟ بے شمار قسمیں ہیں حرام خور کی۔ سود کھانے والا بھی حرام کھاتا ہے، چوری کرنے والا بھی حرام کھاتا ہے، ڈاکہ ڈالنے والا بھی حرام کھاتا ہے، اسی طرح بے ایمانی کرنے والا وہ بھی حرام کھاتا ہے، اور ناجائز انداز میں کوئی چیز پیسے کمانے والا وہ بھی جو ہے وہ حرام کماتا ہے، اسی طرح جھوٹی گواہی دے کر جو پیسہ کماتا ہے، جوا کھیل کر جو پیسہ کماتا ہے، وہ سب کے سب حرام ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں نا، یہ جو کبوتر بازی کرتے ہیں، یہ جوا نہیں ہے، سیدھا سیدھا کبوتروں کو اڑا کر ان کے اوپر پہ جو ہے وہ پیسے لگا کر باقاعدہ جیتنا، وہ حرام پیسہ جو کما رہا ہے، جو کھا رہا ہے، سوچیں وہ اپنا جسم جو ہے وہ جہنم کی میں جانے کے لیے تیار نہیں کر رہا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جو جانوروں کو آپس میں لڑا کر اس پر پیسے لگاتے ہیں، جوا لگاتے ہیں جی، ککڑ کلاندے نے تے جڑے کتے کلاندے نے آپس وچ، یہ کتوں کی لڑائی، یہ مرغوں کی لڑائی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سے جتنی بھی کمائی ہوتی ہے وہ سب کی سب کمائی حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ یہ کبوتر بازی، کبوتر رکھنا ناجائز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ کبوتر کا پالنا، اس کی پرورش کرنا یہ جائز ہے، لیکن اس کے اوپر شرط لگانا، کبوتر بازی کرنا یہ حرام ہے۔ مرغے پالنا جائز ہے، لیکن مرغوں کو لڑانا اور اس پر پیسے لگانا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح کتے کا ضرورت کے تحت اپنے گھر کی حفاظت کے لیے جہاں ضروری ہو وہاں پالنا، شوق سے نہیں، جہاں حفاظت کے لیے ضروری ہو وہاں پالنا جائز ہے، لیکن کتوں کو آپس میں لڑانا، اس پر پیسے لگانا اور اس سے پیسہ کمانا اور خود کھانا، یہ سب کچھ جو ہے وہ حرام ہے، اور جو کھائے گا وہ اپنا جسم جہنم کے لیے تیار کرے گا۔ اسی طرح ہمارے نوجوان چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ سمجھتے ہیں شاید یہ چیزیں حرام نہیں، لوڈو لا لو جی، بوتل لا لو جی، لوڈو جڑا جیتے گا بوتل پلائے گا، کرکٹ کے اندر کھیلتے ہوئے اتنے اتنے پیسے جناب، جو جیتے گا وہ اتنے پیسے دے گا۔ یہ جتنی بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، پتنگ بازی سے لے کر لوڈو تک، اور پھر کرکٹ سے لے کر فٹ بال تک، کوئی بھی گیم ایسی کھیلی جائے جس پر پیسہ مختص کیا جائے کہ جیتے گا تو اتنا دے گا، ہارے گا تو اتنا دے گا، جیتے گا تو اتنا لے گا، تو یہ جتنی بھی شرائط مختص کر کے جو بھی پیسہ کمایا جائے گا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔
یہ حرام ہے اور یہ ایسا مال کما رہا ہے جس مال کے ذریعے سے، کمانے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ حرام کمانے والے، حرام کھانے والے اور حرام خور کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ حرام خور کی دعا قبول، خدا نہ خواستہ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے آپ بھی بولیں تاکہ اس کے کان تک بھی آواز پہنچ جائے۔ حالانکہ ایسے لوگ جو کھانے والے ہوتے ہیں نا، ان کے کانوں پر جونگ نہیں رینگتی، وہ ایسی باتیں سن کر جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ نے دو کان بنائے اس لیے، ایک کان سے بات اندر کرو، دوسرے سے باہر نکال دو۔ ہاں جی، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ بولیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے، حسن ظن تو یہی ہے کہ جو مسجد میں آئے ہیں امید ہے کہ ایسے لوگ تو جو ہے وہ ایسے کام کرنے والے نہیں ہوتے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہے تو آپ بولیں تاکہ اس کے کان میں بھی آواز پہنچ جائے۔ سود خور کی دعا قبول نہیں ہوتی، سود خور کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، سود خور اور حرام خور کی نماز قبول، کوئی بھی عبادت قبول۔ عام بندہ اپنے گھر والوں کو صرف کھلاتا رہے نا، اس کو بھی اجر و ثواب ہے۔ فرمایا رزق حلال کماؤ، اپنے اہل و عیال کی پرورش کرو۔ صدقات و خیرات نہیں کر سکتے، تمہاری کمائی اتنی ہے کہ اپنے اہل و عیال کو پال سکتے ہو، تو اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرو گے، بچوں کو جو ہے وہ ضروریات کی چیزیں مہیا کرو گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا وہ مال جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کر رہے ہو، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن جو حرام خور ہے اس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا، اس کا مسجد میں دیا ہوا پیسہ قبول نہیں، جتنا مرضی وہ کوشش کرے میں کم کر لاں گا جی، نہ 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 نہ، اللہ رسول نے جو قانون بنا دیا وہ بدل نہیں سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قانون نہیں بدلا کرتے۔ لہٰذا اس لیے کوشش کریں، اگر کوئی دوست احباب میں سے ایسے کوئی کام کرنے والا ہے، جوا لگانے والا، کسی بھی کام کے اندر سٹہ بازی وغیرہ کرنے والا، سود پر کاروبار کرنے والا، دیگر کوئی بھی کام ہے ناجائز حرام، ان تمام کاموں سے اس کو بچانے۔ جھوٹی گواہیاں دینے والے جو ہیں وہ کچہری کے اندر کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے جتنے بھی لوگ ہیں وہاں تک پیغام پہنچانے کی کوشش کریں۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کو عرض کیا تھا، ہر بندہ اس امت کا مبلغ ہے، یہ علماء کا کام نہیں، علماء کا کام ہے ممبر پر بیٹھ کر صحیح بات کرنا۔ ہاں اے نہیں بھائی دو ترے شعر سناؤ، دو ترے دوڑے سناؤ، میاں صاحب دا دو کلام دو چار سناؤ، 10-15 منٹ این جی اڑائے تو بس جی جمعہ ہو گیا جی پورا، لو جی لوگوں نے سبحان اللہ ماشاء اللہ بات ختم۔ نہیں، علماء کا کام ہے حق بات آپ تک پہنچانا۔ وما علینا الا البلاغ، نافذ کرنا یہ حکم نہیں ہے، یہ ہمارے لیے لازم نہیں ہے، بات آپ تک پہنچانا لازم ہے، نہیں پہنچائیں گے تو ہم گنہگار ہیں۔ اچھا، بے شمار کام ایسے بھی ہیں کہ جو ہم جائز ہیں، حلال سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن ان میں بھی حرام کا شائبہ ہوتا ہے۔ آپ گورنمنٹ ملازم ہیں یا پرائیویٹ کوئی کام کر رہے ہیں، اگر آپ اپنی ذمہ داری کما حقہ ادا نہیں کرتے تو اس صورت میں بھی آپ کا مال جو ہے وہ کما حقہ حلال نہیں ہو سکتا۔ پرائیویٹ اداروں کے اندر بیٹھنے والے عموماً جو ہے وہ اچھے انداز میں ہی کام کرتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کے جو ملازمین ہوتے ہیں وہ خود کو جو ہے وہ بہت بڑا افسر سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ عوام کے ٹیکسوں پر پل رہا ہے، اسے جو تنخواہ مل رہی ہے وہ ہمارے دیے ہوئے ٹیکسوں سے مل رہی ہے، اس کا جتنا بھی گھریلو اخراجات چل رہے ہیں اور جو بھی اس کو پروٹوکول مل رہا ہے وہ ہمارے دیے ہوئے ٹیکس کی بدولت وہ پل رہا ہے۔ لیکن اس کے پاس بندہ جائے اور وہ آگے سے جو ہے وہ آگے سے غصے میں بات کرو، جاؤ جی تمہیں میں گل آخی سی تھی جناب کل آ جائیو، اور جی میں ٹائم نہیں ہے میرے کو۔ ڈاکٹر کتنے ہیں جو ٹائم لکھا ہوا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نے آنا ہے، 9 بجے پہنچ رہے ہیں جی اسپتال میں، وہ 10 بجے آتے ہیں اور پھر آ کے اندر بیٹھیں گے جی، ان کا کوئی دوست آ گیا، وہ آئے گا جناب ایک مریض کے طور پر یا اچانک اندر چلا جائے گا، اور پھر مریض جو ہے وہ باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں، ڈاکٹر صاحب اندر بیٹھ کے چائے انجوائے کر رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی کاغذی کارروائی کرنے والے جن کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہ کام کرنے والا اگر اپنا کام کما حقوق صحیح ادا نہیں کرتا تو وہ بھی رزق حلال کما حقوق نہیں کما رہا۔ اسی طرح کوئی ٹیچر ہے، اگر وہ اسکول کے اندر بچوں کو پڑھاتا ہے اور پڑھانے کے ٹائم میں وہ گپے لگا کے بچوں کو جو ہے وہ شغل میلہ لگا کے ٹائم پاس کر دیتا ہے، وہ صحیح طرح پڑھاتا نہیں ہے تو وہ بھی حق ادا نہیں کر رہا، وہ بھی رزق حلال کما حقوق نہیں کما رہا۔ اسی طرح دیگر کسی بھی شعبے کے اندر چلے جائیں، دین کی فیلڈ ہو یا دنیا کی فیلڈ ہو، کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، چاہے چھوٹا سا مزدور بھی ہو، وہ مزدور بھی اگر کام کرتے ہوئے جو ہے وہ ٹائم ضائع کرتا ہے، مستری اکثر کیا کرتے ہیں جی، ناپ تول میں جو ہے وہ 2-2 گھنٹے لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ناپتے ناپتے جو ہے وہ کافی سارا ٹائم اسی چیز کے اندر ضائع ہو جاتا ہے۔ مزدور کو مسالہ بنانے کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ لگا رہتا ہے، چائے پینے کے لیے بیٹھے جتنے ٹائم میں آپ نے چائے پینی ہے، اب بیٹھ کے گھنٹہ گھنٹہ گپے لگا رہے ہیں۔ تو یہ جتنا بھی ناجائز ٹائم آپ گزاریں گے وہ آپ کے لیے کمائی اس کی لینا یہ شرعاً درست نہیں ہوگا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ جو کام ہم نہیں کرتے اس کا پیسہ لینا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور حرام کمائی جتنی بھی صورتیں بنتی ہیں، یہ ایک بیان کے اندر تو ساری بیان بھی نہیں ہو سکتی، سب کی طرف جو ہے وہ ذہن بھی بعض اوقات نہیں ہو سکتا، ذہن میں آ نہیں سکتی، تو لہٰذا جتنی بھی صورتیں ہیں حرام کمائی کی وہ سب ناجائز ہیں۔
اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں، حرام کمائی سے، حرام ذریعوں سے بچائیں، رزق حلال خود کمائیں۔ آپ رزق حلال کمائیں گے بچوں کو بھی اس کی برکات نصیب ہوں گی، اور اگر رزق حرام کمائیں گے تو بچوں تک اس کی نحوست جو ہے وہ منتقل ہوگی۔ کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال کی فراوانی نصیب فرمائے، وہ رزق عطا فرمائے، تھوڑا ہو مگر برکت والا ہو، اللہ تبارک و تعالی ایسا رزق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔